سر کی بھی اچھی، سر ابھی اچھی نہیں. زندہ باد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ زندہ باد. لوگ پتا نہیں کن کن باتوں کی دعوت دینے آتے ہیں. نیتاؤں کی بات، اس پارٹی میں جوائن ہو جاؤ، اس پارٹی میں جوائن ہو جاؤ. مگر میرے عزیزوں، میں ایک فقیر آدمی ہوں. مدینہ طیبہ کا ادنا کتا تمہارے درمیان اگر آیا تو صرف اتنی بات کرنے کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ. میرا رب فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. تم ہو مسلم تو پورے ہو جاؤ. نبی پاک کی غلامی کا پٹا تمہارے گلوں میں ہے تو کسی اور کی غلامی پھر کیوں ایکسپٹ کرتے ہو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہے؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. ہم ہیں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بس ہمیں زیر دیتا ہے کہ انہی کا گن گائیں، انہی کے پیچھے چلیں. زندگی بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ ہے. ایک دن آئے گا تمہارے پاس، ایک دن آئے گا، وہی وہ سانس جب نکلنے لگی خرخراہٹ آ جائے گی، تم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہے ہو اور اس وقت تم شدت سے یہ خواہش کرو گے کہ اے مولا مجھے دوبارہ طاقت دے دے، قوت دے دے، میں تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل کر لوں، سجدوں سے تیری مسجد آباد کر لوں. لیکن یہ وقت اوور ہو چکا ہوگا. نو مور. آپ سے کہا جائے گا ہو گیا تمہارا جو کچھ کرنا تھا، ختم ہو گیا. سجدہ کرنے کی بات تو دور کی، تمہاری زبان سے سبحان اللہ نکلنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی. یہ وہ آخری وقت آ چکا ہوگا. زبان ہل نہیں پا رہی ہوگی نزا کا وقت. اس وقت تم شدت سے خواہش کرو گے آئے افسوس میرے پاس شارٹ اور بہت تھوڑی سی زندگی دی گئی تھی. کاش اگر میں اس رسول کی طرف لگایا ہوتا. تو آج تو دیکھ رہا ہوں قبر میں سے انہی کے جلوے ہیں، نشر میں سے انہی کے جلوے ہیں. اسی لیے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے مسلمانوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دن کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. اب آئندہ جو حالات آنے والے ہیں، تھوڑی سی بات، وقت ختم ہو چکا ہے. پابندیاں بھی ہوگی 10 بجے کی اس کے لیے، لیکن مسجد میں بیٹھے سکون کا ماحول ہے اور روحانیت سے، اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میرا مزاج بھی یہی ہے کہ الحمدللہ میں بڑے جلسے، بڑی کانفرنسوں سے زیادہ مسجد کی محفل کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا گھر اور سب پاکیزگی میں بیٹھتے ہیں. یہ جلسوں کا حل تو نہیں ہے کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان تھوک رہا ہے، کوئی ادھر سے ویڈیو کر رہا ہے فون اٹھا کر کے بیٹھا. ایسا لگتا ہے موبائل کو ہی تقریر سنانے لایا تھا، خود سننا ہی نہیں چاہتا. باہر تو یہی سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مجلس الحمدللہ اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمائے تو وہ بات بعید بھی نہیں کہ اس محفل کی برکت سے مولا دیدار مصطفیٰ بھی عطا کرے. کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہم محفل جو سجاتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. یہ مجلس کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. ہمارا ماحول یہی ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے. لہٰذا ہم انتظار میں وقت کاٹ لیں. اب جو بات کرنی ہے آئندہ جو حالات آنے والے وہ چیلنجز، وہ 21ویں صدی کے چیلنجز.
میرے عزیزو، آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہی ہے قیامت کے اینڈنگ والا پیریڈ ہے، یہ جو ایرا ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ قیامت کے آخری زمانے میں آپ کا اور ہمارا جینا ہو رہا ہے۔ اب بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی قیامت کی، اور اسلام کو ہر کوئی ٹارگٹ بنائے۔ آج دیکھ بھی رہے آپ پوری دنیا کا اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو صرف مسلمان، صرف اسلام۔ وہ یہودیوں کا بھی ٹارگٹ ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیمے میں بیٹھ کر کے خواب یہی بن رہا ہے کہ اسلام کو جڑ سے کیسے ختم کیا جائے، لیکن ان کی 100 پیڑھیاں بھی آئیں گی تو اسلام کو ختم تو نہیں کر سکتے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ چور روزانہ بڑی بڑی ٹوٹ تاریخی پلان کا بناتا ہے، اسی طرح کے یہ سب آتنکی، یہ سب بھگوا، یہ دہشت گرد مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو سخت رویہ اپنائیں گے، وہ اب آگے کے حالات، میرے عزیزو، اللہ 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ تمہاری اذانوں پر پابندی لگا دی جائے، تمہارے کھلے عام نمازوں پر پابندی لگا دی جائے۔ ابھی تو ہو ہی رہا ہے نا، اتر پردیش میں، ہریانہ میں، دلی میں روز جھگڑے اس بات کے ہیں کہ مسلمان جمعہ کی نماز باہر کیوں پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے تو جگہ کی قلت ہے، ارے میاں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، تمہارا سینہ تھوڑی نہ چیر رہے ہیں، ارے سجدہ کر رہا ہے زمین پر، تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن یہ تعصب کا ماحول، یہ زہریلا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم گوبر کیوں کھاتے ہو، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم گائے کی دودھ اٹھا کر ڈائریکٹ پیشاب کیوں پیتے ہو، تمہاری اپنی مرضی، تم گائے کا پیو یا اپنا پیو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم کبھی انٹرفیئر نہیں کرتے۔ لیکن میرے عزیزوں، تمہارے ایک سجدے سے بھی لوگوں کو چڑ ہے، سجدہ نہیں ہونا چاہیے، اذانیں نہیں ہونا چاہیے۔ صبح کی اذان پالیوشن پیدا کر رہی ہے، گھنٹہ پر بھجن بجے تو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ یہ سب حالات جو آ رہے ہیں ہندوستان کے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ڈیلی اب بھونکنے والے کتے جگہ جگہ پر پیدا ہوں گے، اور سب کا ٹارگٹ صرف اور صرف اسلام، مسلمان، اسلام، مسلمان۔ اب تو یہ باتیں بھی کرنے لگ گئے۔ کل ہی ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ مدارس جو ایڈڈ ہے اتر پردیش میں، وہاں پر یہ قانون لگایا جا رہا ہے کہ اسلامی جتنے بھی سلیبس ہیں اس کو ہٹایا جائے گا، صرف 2 ہی سبجیکٹ پڑھا سکیں گے۔ یہ پلان چل رہا ہے۔ درس نظامیہ جو ہم پڑھتے تھے، ساری کتابیں ہٹا کر 2 سبجیکٹ اسلامی پڑھائے جائے، باقی سب گورنمنٹ جو دے گی سلیبس وہی پڑھایا۔ اب کوئی عالم نہیں بنے گا۔ آسام میں تو باضابطہ کر دیا گیا، مدرسوں سے تکلیف، مدارس سے تکلیف۔ بلکہ میں چند دنوں پہلے سی ایم کا انٹرویو دیکھ رہا ہوں، سی ایم کے پد پر بیٹھنے والا چیف منسٹر کہہ رہا ہم مدرسوں کو بند کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری کہ مولوی نہیں بننا چاہیے، مولوی بن کر کے کیا کرے؟ دین اسلام سے ان کو کیوں چڑے، کیوں تکلیف؟ یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے والے وہ حالات ہیں جس کی بشارت کو میرے مصطفیٰ نے عطا کی، پہلے سے بتایا ہے۔ ان حالات میں اب اور مزید سختیاں آتی چلی جائیں گی۔ ایجوکیشن سیلیبس میں اتنی تبدیلیاں، بچپن میں تو آپ نے ٹیپو سلطان کا سبق بھی پڑھا ہو، ہسٹری کی کتابوں میں موجود تھا، اورنگزیب کا نام پڑھا ہو، لیکن آج تو ایسا ان کو معرکۃ الآراء بنایا گیا، کنٹروورسی ان کے خلاف ایسی بنائی جاتی کہ نام لو تو ایسا لگتا ہے کہ آتنکواد ہے۔ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد ٹیپو سلطان ان کو گڑنے لگے، اورنگزیب چبھنے لگے۔ یہ دیدہ و دانستہ تمہارے اشخاص، تمہاری تاریخ مٹائی جائے، سیلیبس سے سب ختم کر دیا جائے۔ آنے والی جو جنریشن ہے، نئی جنریشن، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ مسلمانوں کی بھی کوئی جیال ہے، بزرگ سے سب ختم کر دیا جائے۔ ہندوستان کی آزادی پر جتنے علماء نے جانے دی، ایک کا بھی نام نہیں لیا جاتا، ایک کا بھی نام نہیں۔ تمہیں پتہ ہے 30,000 علماء اہل سنت کی شہادت ہوئی، 30,000۔ دلی سے لے کر کشمیر تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی رہتی تھی۔ انگریزوں نے اتنے علماء کو مارا،
مسلمان تو مسلمان. 30,000 علماء کی بات کر رہا ہوں. زندگی بھر کالا پانی کی سزا انڈمان نکوبار میں دی. علامہ فضل خیر آبادی، عنایت احمد کاکوری، کفایت علی کافی کو تو پھانسی پر چڑھایا رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ہمارے بچوں کو نہیں بتایا جائے گا، سب پورا چینج کر دیا جائے. آزادی میں کون تھے؟ پنڈت جی تھے، گاندھی جی تھے، بس یہی تھے، باقی کچھ نہیں تھے. یہ جو چینجز ہے سلیبس میں، فلم انڈسٹری پورا لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ فلمیں ایسی بنائی جائیں کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو آتنکواد دکھایا جائے. اس میں جو ویلن ہوگا، جو لوگوں کو لوٹ رہا ہوگا، اس کا نام مسلمان ہی رہے گا، وہ صرف مسلمان رہے گا. کبھی پلین ہائیجیک کر رہا ہوگا، کبھی کسی کو مار رہا ہوگا. یہ چھوی بنانا، یہ سب کچھ پورا پری پلان ہوتا ہے. گیم بھی ایسے بنائے جائیں گے کہ گیم میں شوٹ کرنے والا مسجدوں کو شوٹ کر رہا ہو، اس کا ہائی ٹارگیٹ کعبے تک پہنچنا ہو. یہ سب چیزیں مسلمان بھی کھیل رہے تھے. عزیزان گرامی، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ دنیا بڑے بڑے پلان اور منصوبے بنا چکی تمہیں ختم کرنے، تمہیں مارنے کے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ آپس میں دفن کرتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے دست بکرے مانگو. اسی لیے اب جو وقت آنے والا ہے آپ کا، آپ کی ذمہ داری ہے. میری یہ بات یاد رکھ لینا. پتہ نہیں ہماری ملاقات دوبارہ ہو یا نہ، لیکن قیامت کے دن ضرور ہوگی انشاءاللہ. قیامت کے دن ملاقات ہوگی، یہ بات یاد رکھنا. آج اگر تم نے بیداری نہیں دکھائی اور اپنے گھروں میں اسلام کو دوبارہ نہیں لائے تو یہ پیدا ہونے والے جو بچے ہیں یہ کل کو آ کر کے پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ. یہ سعودی میں ہو چکا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جدہ کی سرزمین جو عرب کی سرزمین ہے، ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی بچوں کو آسٹریلیا امریکہ بھیجا، پڑھایا لکھایا، اور جوانی میں بچے واپس آ کر کے پوچھتے ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے آخر، ان کا نام اتنا کیوں؟ عزیزان گرامی، مسلمان بچہ اپنے ماں باپ سے پوچھ رہا ہے. یہ نوبت نہ آنے پائے، اس لیے آج تمہارے کندھوں پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے. تم اگر اسلام کو نہیں تھامو گے تو غیروں سے امید رکھو گے، غیروں سے توقع رکھو گے. یہ مسجدیں کس کے لیے؟ جب شہید ہو جاتی تو معاملہ بچاتے ہو، لیکن جب فجر میں مؤذن بلا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ تب تو تم بستروں پر تھے. تو پھر جب خالی گھروں کو توڑ دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، پھر معاملہ کس بات کا بچاتے ہیں؟ اسی لیے تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جب پکارا جاتا ہے مؤذن کی طرف سے، میرے عزیزوں یہ تو ایک انسان ہے جو پکار رہا ہے، حقیقت میں اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. رب بندوں کو بلا رہا ہے، تم جانے کو تیار نہیں. یہاں کہیں پر لکھ دیا جائے کہ سکسیسفل کامیابی کے ساتھ ہم کورس کرائیں گے. IIT میں سکسیسفل جاب، سکسیسفل کا مطلب ہوتا ہے نا کامیابی. اور تمہیں پتہ بھی نہیں مسجدوں سے دن میں 10 مرتبہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کوئی کام نہیں کرتا. کیا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ کامیابی کی طرف، تم یہاں جب نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں غیروں کی قدموں کی دھول بنایا جائے، نیچ قوم کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر تمہیں مجبور کر دیا جائے. اسی لیے بہتر ہے تمہاری جہاں عزت ہے وہیں پر آ جاؤ، اور تمہاری اگر کہیں پر عزت ہے تو وہ مکین گنبد خضرا کی چھاؤں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے. لوگ آج فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر بھٹک تو گئے. میں فلاں ہیرو کی تقلید کرتا ہوں، میں اس کا فین ہوں، اس کا فین ہوں. تم سب فین بنتے رہے اور دنیا نے جب تک تمہارا چہرہ جوان تھا دیکھا تمہارے رقص کو، لیکن جب جوانی گئی تو سب چھوڑ دیا. لیکن ہم نے غلام مصطفیٰ کو دیکھا ہے. جب نبی پاک کا کوئی غلام ان کی زندگی پر اپنی زندگی وقف کرتا ہے، وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی. ہم نے دیکھا ہے آج بھی، ہم جیسے تو ہم چھوٹے ہیں، ہماری جوانی ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمارے علماء میں جو 70 سال کو پہنچ گئے، 80 سال کو پہنچ گئے، سچ بات کہہ رہا ہوں، مجھ جیسے ہزاروں علماء ان کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ بوڑھا ہونے کے بعد بھی اس کی خوبصورتی نہیں جاتی. ہے تو غلام محمد.
ہے تو غلام مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم نے محسوس کیا اگر کہیں خوبصورتی کبھی نہیں ختم ہوتی ہے تو صرف غلامی مصطفیٰ میں آنے سے، باقی سارے میک اپ، سارے پاؤڈر، ساری لالیاں جوانی تک ہی رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آنے والے مردوں کو بھی دیکھا ہے، عورتوں کو بھی دیکھا ہے، جتنا بڑھاپا آتا ہے خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ 70 سال کی عمر میں جو تاج الشریعہ کا چہرہ تھا، 70 سال کی عمر میں جو ایک وارث علوم اعلیٰ حضرت کا چہرہ تھا، لاؤ دنیا کی حسینوں کو مقابلہ کرے گا۔ یا رسول اللہ، خوبصورتی کس بات کی تھی؟ خوبصورتی کس بات کی تھی؟ میرے عزیزوں، چاہے گورا کتنا بھی ہو، انگریز بھی تو گورے ہوتے ہیں، رشین بھی تو گورے ہوتے ہیں، لیکن جاؤ بوڑھوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ٹماٹر سڑ گیا ہے، ٹماٹر سڑ گیا، کوئی غریب نہیں جاتا۔ ہم نے دیکھا ہے صرف گورے ہونے کو خوبصورتی نہیں کہا جاتا، بلکہ دل جب مصطفیٰ سے لگ جاتا ہے وہ خوبصورتی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے آخری حج تھا، بلکہ پہلا حج، میں غلط کہہ رہا، پہلا حج تھا میری زندگی کا جب حضور تاج الشریعہ کے ساتھ تھا، طواف کر کے ساتھ میں باہر نکل آیا۔ ترکی کی عورتیں، مصر کی عورتیں جو خود بذات خود بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ترکی میں خوبصورتی کی کمی نہیں، مصر میں جمال خوبصورتی کی کمی نہیں۔ میں عینی شاہد ہوں، جب حضرت کو لے کر ہم نیچے آئے تھے حرم پاک میں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، عورتیں دور دور سے آنے لگی۔ ان کے یہاں یہ رواج نہیں ہے، وہاں علماء بھی ہیں، بڑے بڑے مشائخ بھی ہیں۔ قریب آئی، عربی میں مجھ سے کلام کرنے لگی، من هذا الشیخ، کون ہے یہ شیخ، کون ہے یہ شیخ؟ ہم نے تعارف میں بتایا وہ ابن و حبیب امام احمد رضا خان فاضل احمد رضا خان فاضل بریلوی کی اولاد میں سے ان کے پوتے ہیں، مطلب نے جو تعارف کرایا۔ لیکن ایک بات ہے میرے عزیز، ان خواتین میں سے کچھ نوجوان بھی تھے، کچھ حجاج تھے، حاجی تھے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو دیکھا ہے کبھی؟ کہا پہچانتے تو نہیں، دیکھے تو نہیں، لیکن دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ قریب جانے سے دل کا کوئی سکون مل جائے۔ یہ کشش اور یہ کھنچاؤ صرف چہرے کے خوبصورت ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ کشش صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ جس نے زندگی بھر اپنے کلاموں میں یہ لکھا ہو، اپنے کلاموں میں یہ لکھا ہو، حضور پاک کی بارگاہ میں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ جس نے یہ کہا ہے داغ برکت طیبہ دل مستقل جاتا، جس نے حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ کلام لکھا ہو، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، تو پھر مولا انعام میں اتنی خوبصورتی عطا کرتا ہے کہ 70 سال کو بھی پہنچے لیکن دنیا کا کریئر جوان بھی خوبصورتی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ جاؤ آج نے ان کی بنا، آج مدد معلوم سے پھر اعلیٰ حضرت یہ بھی کہا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ایسے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کی محمد سے بات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمانوں اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، شہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔